ترکیہ اور شام میں قیامت خیز زلزلہ 5,000 سے زائد جانیں لے گیا۔ 65 ملکوں کی امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ۔ ترکی کا استنبول ایئرپورٹ امدادی کارکنوں کا مرکز بن گیا۔ سرد موسم سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکیہ میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سینٹرل ترکیہ میں زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کی گہرائی زیر زمین 2 کلومیٹر تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ امدادی فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کابینہ کی جانب سے ترکیہ میں ہولناک زلزلے پر اظہار افسوس کیا گیا، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے 2 امدادی دستے آج ترکیہ پہنچ رہے ہیں۔ دہشت گردی سمیت دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 9 فروری کو بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ میں زلزلے کے بعد ترک صدر سے ملاقات کے لیے کل صبح انقرہ روانہ ہوں گے۔ دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعرات کو بلائی گئی APC مؤخر کی جا رہی ہے۔ اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کے معاملے پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکلا کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست پر جج نے ریمارکس دیے کہ ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے PTI وکلا کو تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنے کے بعد فرد جرم کی اگلی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ عمران خان کی نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عمر فاروق کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے نااہلی کیس کی سماعت 9 فروری کو ہوگی۔ چیئرمین PTI پر کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ چھپانے کا الزام ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق صدر آصف زرداری پر قتل کی سازش کے الزام سے متعلق کیس میں شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ آج سنایا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شیخ رشید کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے کی۔ حکومت اور IMF کے درمیان جاری مذاکرات کی مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی۔ فریقین میں اختلافات تاحال برقرار۔ وزیر اعظم نے بجلی کے ٹیرف اضافے کے لیے حکومتی ٹیم کو اجازت دے دی۔ IMF چاہتا ہے بجلی کے ٹیرف میں 50% اضافہ کیا جائے، جبکہ حکومت 20 سے 33% بڑھانے پر آمادہ ہے۔ وفاقی حکومت گیس ٹیرف بڑھانے پر بھی رضامند ہو گئی۔ مختلف اشیاء پر GST 17% اور فلڈ لیوی بھی عائد کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات شروع ہو گئے، جس میں ٹیکس، ریونیو، مالی خسارہ اور توانائی شعبے میں اصلاحات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی نماز جنازہ ملیر کینٹ کراچی کے پولو گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ پرویز مشرف کی تدفین فوجی قبرستان میں کی جا رہی ہے۔ گزشتہ شب سابق صدر پرویز مشرف کی میت کو لے کر خصوصی طیارہ دبئی سے کراچی پہنچا تھا۔ پرویز مشرف 5 فروری کو 79 برس کی عمر میں دبئی کے امریکی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ خواجہ سعد رفیق بھی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جنرل الیکشن کے ساتھ کرانے کے خواہاں۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ بار بار انتخابات سے ملک انتشار کا شکار ہوگا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ ممکن نہیں کہ ملک میں پورا سال انتخابات ہوتے رہیں۔ اسمبلیوں کو مدت سے پہلے بغیر وجہ تحلیل کیا گیا۔ آئین نے قائد ایوان کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دیا ہے۔ عمران خان تو اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کو APC میں شرکت کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ PTI نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے ضمنی الیکشن NA 156 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ الیکشن کمیشن آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جن کو میں کاغذات جمع کروانے تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ شیڈول کے بعد ریٹرننگ آفیسر کی تعیناتی اور تبادلہ میں نے آج تک نہیں سنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان میں ویکیپیڈیا کی سروسز بحال کر دی گئیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر ملک بھر میں ویکیپیڈیا کی سروسز کو 3 فروری کو بلاک کیا تھا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز ویکیپیڈیا کو بحال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعظم نے ویکیپیڈیا سے توہین آمیز مواد ہٹانے کے لیے IT کے وزیر امین الحق کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی، جو معاملے پر ایک ہفتے میں وفاقی کابینہ کو سفارشات پیش کرے گی۔
اور سابق قومی وکٹ کیپر بیٹر کامران اکمل کو پشاور زلمی نے نئی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ پی ایس ایل میں کئی برسوں تک کامران اکمل نے اپنی طوفانی بلے بازی سے پشاور زلمی کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اب وہ فرنچائز کے بیٹنگ کنسلٹنٹ بن گئے۔ کامران اکمل کو پی سی بی نے کچھ روز قبل قومی ٹیم کا سلیکٹر اور جونیئر سلیکشن کمیٹی کا سربراہ بھی بنایا ہے۔